سب سے پہلے جیسے پہلے ہم سٹوریز پڑھتے آئے ہیں، سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ آتھر، پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ سمری ہوگی. سمری آپ بعد میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. پھر اس کے میجر جو پیراگرافس ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے. اسی طرح سے اس کے تھیم اور اس کی سیٹنگ وغیرہ ہے، اور امپورٹنٹ جو کانسیپٹ ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن ہے. بڑی آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے، صرف آپ نے فوکس کرنا ہے اور سمجھنا ہے اور سننا دھیان سے ہے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے. جینٹ فریم پیٹرسن کلوتھا، یہ اس کا پورا نام تھا. جینٹ پیٹرسن کلوتھا واز این آتھر فرام نیوزی لینڈ who published under the name of Janet Frame، اور جو اس نے اپنا لٹری نیم جو ہے وہ چوز کیا ہوا تھا، یا لٹری نیم جو اس نے شارٹ کیا ہوا تھا وہ حالی جینٹ فریم تھا. She wrote novels, short stories, poetry, juvenile fiction and an autobiography. یہ مختلف ٹائپ کی جو ہیں وہ سٹوریز ہیں جو یا سٹوریز کی ٹائپس ہیں جو اس نے لکھی ہیں، ناولز بھی لکھی ہیں. اور 79 ایئر آف ایج میں 2004 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. ایوارڈز اس کو ملے ہیں جی: آنرری ممبرشپ آف دا امریکن اکیڈمی آف آرٹس لیٹرس، اور کامن ویلتھ پرائز فار لٹریچر 1989 میں، اٹیلین چیلین ایوارڈس 1993 اینڈ 1996، دی آرڈر آف دا نیوزی لینڈ 1990، ویسے یہ نیوزی لینڈ کے اندر جو پیدا ہوئی تھی. اینڈ دا اناگرل نیوزی لینڈ پرائم منسٹر ایوارڈ فار دا لٹری اچیومنٹ ان فکشن، اور تقریباً کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے 5 ایوارڈس جو ہیں وہ ملے میں. ارلی لائف اس کی جو ہے وہ بتائی ہوئی ہے. پریم واز بورن ان ڈونیڈن and her early life was spent in small town in Otago and Southland where her father worked for the railway. باپ جو ہے وہ ریلوے کا ملازم تھا، اور چونکہ اس کی جاب ادھر ہوگی اس شہر کے اندر ساؤتھ لینڈ میں، تو وہاں ہی ہے اس کی جو ہے وہ زندگی کے ابتدائی جو ایام ہیں یہ گزرے ہوئے. She became alienated at the young age after drowning of 2 of her sisters. پریشان تھی شروع سے ہی کیونکہ 2 اس کی جو بہنیں تھیں وہ ڈوب گئی تھیں. Her brother also suffered from epilepsy، اور ٹوٹل میرا خیال ہے اس کے 5 بہن بھائی تھے، جن میں سے اس کا 3rd نمبر جو تھا، اور 2 بہنیں اس کی ڈوب گئیں، اور بھائی جو ہے وہ مرگی کے مرض میں مبتلا تھا. تو اس لیے شروع سے ہی ایک جس کو کہتے ہیں کہ ہارڈ لائف اس نے گزاری ہے، کروشل مومنٹس زندگی کے دیکھے ہوئے. سویئر لائف جو ہے وہ بچپن سے ہی عادی ہو چکی تھی. While she worked as a trainee teacher in Dunedin in 1945, she experienced multiple emotional breakdowns which doctor mistook by schizophrenia. یہ بیماری کا نام ہے، اسے پرابلم تھی، مینٹلی ڈیزیز تھی، جس کو ڈاکٹروں نے جو ہے وہ سمجھا کہ یہ کوئی اور بیماری ہے. مس ڈائگنوز ہوا ان سے. That kept her in Sickliffe mental hospital for the better part of a decade. تقریباً کافی عرصہ جو ہے یہ پھر مینٹل ہاسپٹل کے اندر بھی اس کو جو وہ ٹریٹ کیا گیا، حالانکہ اس کو اس طرح کی کوئی بیماری نہیں تھی. یہ تو تھا پہلے جینٹ فریم کے بارے میں. ٹھیک ہے، کوئک اوور ویو دے دوں کہ 5 جو تھے اس کے 2004 میں اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے. تقریباً 5 اس کو جو ہے وہ ایوارڈ مل چکے ہیں لٹریچر کے، جس میں سے نیوزی لینڈ اکیڈمک جو آرٹ اکیڈمی ہے لٹریچر امریکن، اس میں سے بھی ایوارڈ مل چکا ہے. پھر نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر سے بھی اس کو ایوارڈ ملا ہوا ہے. تو سارے ملا جلا کے اس کو 8 ایوارڈ جو ہے ملے ہیں. زندگی کی جو ارلی سٹیجز ہیں اسی میں ہی اس نے اسٹرگل کی ہے، ہارڈ شپس دیکھی ہیں، کیونکہ 2 بہنیں اس کی ڈوب کے ڈیتھ ہو گئی تھی، اور بھائی جو ہے ایپیلیپسی کا مرض تھا. تو گھر کا ماحول کیسا ہو سکتا ہے یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. پھر اس نے بعد میں ٹیچنگ کی، تو ٹیچنگ کے دوران جو ہے اسے کوئی جو وہ ڈس آرڈر ہوا، بیماری ہوئی، تو ڈاکٹروں نے سمجھا کہ یہ جو ہے وہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے، تو انہوں نے اسے پاگل خانے میں منتقل کر دیا. کافی عرصہ وہاں پہ بھی رہی، کوئی تقریباً 4-5 سال. اس کے بعد دوبارہ سے اس نے پھر سے رائٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ کی، اور پہلے بھی وہ رائٹنگ کرتی تھی لیکن بعد میں پھر اسے رائٹنگ سٹارٹ کی، اور واقعی دنیا نے مانا کہ اس کی بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ فکشنبلٹی ہے اس کے اندر. تو یہ والی جو سٹوری ہے دا بات، یہ بھی ایک حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک آٹو بایوگرافیکل ٹچ ہے. یہاں پہ جو بات ہے بیسیکلی وہ جیسے جس کو ہم نہانا یا غسل کرنا کہتے ہیں، بات کا مطلب تو یہی ہے، لیکن بیسیکلی وہ ساری جو سٹوری ہے وہ ایک بات ٹب جو ہے اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ ریوالو کرتی ہے.
اور یہ ایک عورت دکھائی گئی ہے جو اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہے، ڈپریسڈ ہے، اور بڑی ہی ریگولرلی وہ اپنے جو ہسبینڈ کی گریو ہے اس پہ اوپر وزٹ کرتی رہتی ہے گاہے بگاہے، بلکہ روٹین ہے سمجھ لیں اس کی کہ ادھر جاتی ہے، ٹھیک ہے، پریئر کرتی ہے، پھول چڑھاتی ہے، واپس آتی ہے گھر پہ. تو ایسے ہی جب ایک دن وہ آتی ہے تو وہ ٹب کے اندر جو ہے وہ، کیونکہ وہ ایج بھی اس کی کافی زیادہ ہے، ٹب کے اندر پھنس جاتی ہے. ادھر ایک سٹینڈ ہوتا ہے، وہ اوپر گر جاتا ہے تو اس کا ادھر سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بڑی ہارڈ اسٹرگل کے بعد وہ وہاں سے جو ہے وہ نکل پاتی ہے. تو بیسیکلی یہی ایک جو ہے وہ میجر ایونٹ ہے. اس کے بعد پھر سے وہ دوبارہ وہی روٹین جو ہے وہ اڈاپٹ کرتی ہے اور اپنے جو ہسبینڈ ہے اس کی قبر پہ جاتی ہے، پھر اپنے پیرنٹس کی جو ہے وہ قبر پہ جاتی ہے. یہ مطلب ہاں وہ آپ کی کنیکٹیوٹی ہو گئی ہے. اچھا چلیں، وہ 3 بجے اسٹارٹ ہوگی، تو اگر کوئی بس ایشو ہو تو فون کر لیجیے گا اس نمبر پہ. ٹھیک ہے. جی تو دا بات از اباؤٹ این اولڈ widow who is preparing to head to her dead husband's grave. Due to her old age, the journey is no longer as easy as it used to be. چونکہ شاید اس کے بچوں کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا گیا کہ ان کے ہیں تھے یا نہیں تھے، لیکن اس کے پاس بہرحال کوئی نہیں تھا. ایک ہی یاد اس کے تھی، وہ اس کے خامد کی تھی، اور اس کی اپنے ہسبینڈ کی قبر پر وہ جو ڈیلی وزٹ بھی کرتی تھی. یہ اتنا ایزی بھی نہیں ہے کہ آپ کا ایک ہی سہارا ہو، ایک ہی جو ہے وہ پرسن ہو جس کے ساتھ آپ کوئی بات جو ہے وہ شیئر کر سکیں، اور وہ بھی اس دنیا میں نہ رہے، اور اکیلے گھر میں، اسی گھر میں جہاں پہ وہ دونوں رہتے تھے، اکیلے رہنا پڑے. یہ بھی بہت مشکل ہے، کوئی ایزی کام نہیں ہے. The story describes her flow of thoughts and her battle with life, as well as puzzling views on death as she prepares to visit her husband's grave. ایک تو یہ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو آؤٹر سیلف میں انسان کے اندر جو ہے وہ اس بات کی سچویشن کو ہینڈل کرنا، اور اس رہنا اور معاشرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا انٹریکٹ کرنا، یہ کتنا مشکل ہے، سروائیول کتنی مشکل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کیسے اپنے آپ کو انر سیلف سے جب وہ پھنس جاتی ہے اس ٹب کے اندر اور بڑی مشکل سے نکلتی ہے، تو وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ گریو کے اوپر دوبارہ جانا ہے اور لاسٹ میں وزٹ کرنا ہے. یہ بیسیکلی جو ہے وہ ساری کی ساری اسٹوریز کے گرد جو ہے وہ ریوالو کرتی ہے. لیں The story's inspiration was revealed by her biographer, Michael King. It sprung from visit to the now frail widow of her favorite uncle, Bob Frame. Auntie Hannah Frame had become trapped in her bath one day and would have died from exposure had it not been for a fruitless visit from her neighbor. This haunted Frame, and she constructed the story in 1965. یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے اسٹوری لی کہاں سے. بیسیکلی یہ پہلے ایک اسٹوری جو ہے وہ اس کے بارے میں یا سنائی جاتی تھی یا بتائی جاتی تھی. کچھ ایسی ہوتی ہیں فوک ٹیلز ہوتی ہیں، ریٹن فارم میں نہیں ہوتی لیکن مشہور ہو چکی ہوتی ہیں. اسی کو لے کے اس نے جو ہے وہ ایک نئی اسٹوری جو ہے وہ بنائی، اور اسی طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ نویش کی اس نے. تو دا اسٹوریز انسپریشن واز ریویلڈ بائی دا بایوگرافر مائیکل کنگ کی جو اسٹوری تھی اس سے اس نے لی. فرام فرام اے وزٹ ٹو ناؤ فریل وڈو، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک وہ جو اسٹوری تھی جس سے اس نے لی کہ وہ ایک بندہ تھا جس نے ایک کمزور بیوہ کے گھر وزٹ کیا اور جا کے دیکھا کہ وہ بیچاری جو ہے وہ آگے کسی ٹب کے اندر گری پڑی تھی، اور اس کو اس نے بچایا کس طرح سے. ادھر سے جو ہے وہ مین اس کے کانسیپٹ جو ہے وہ ذہن میں ہے، اور اس نے اس کے اوپر ایک نئی کہانی جو ہے وہ لکھ دی. Mind game. Since the elderly woman has physical difficulties getting in and out of the bath, she realized that after her death,
which she feel is not far off. There isn't an afterlife. ایک تو چونکہ وہ کمزور ہو چکی تھی اس لیے اس کا ٹب سے نکلنا بہت مشکل ثابت ہوا، اور اس سے اس کو یہ ریئلائزیشن بھی ہوئی کہ موت ہمیں کیسے جو ہے وہ اپنے شکنجے کے اندر جو ہے وہ جکڑ لیتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے لیے کوئی زندگی نہیں، یعنی ان اے سینس زندگی کا مطلب یہ جو زندگی ابھی چل رہی ہے یعنی یہ دوبارہ کسی صورت نہیں لوٹے گی. دس از سم تھنگ دیٹ سلولی میکس اٹس وے ٹو ہر مائنڈ. اور یہی بات جو ہے وہ دن بدن اس کے ذہن کے اوپر زیادہ طاری ہوتی جا رہی ہے. جیسے کسی کے نیئر اینڈ ڈیئر جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ بندہ کنٹینیوسلی اس سوچ میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب کب میری باری آنے والی ہے، کب میری، خاص طور پر وہ جب وہ اکیلا رہ گیا ہو تو یہ ایک خوفناک عالم بھی ہوتا ہے اس کے لیے. بٹ شی اسٹل بلیوز دیٹ ود کیئر ود تھاٹ شی ول بی ایبل ٹو ڈیفیٹ دا ٹریپ آف باتھ اینڈ دیئر فور ڈیفیٹ دا ڈیتھ. تو خود بھی آخر کار اس کے ذہن میں آیا کہ وہ اگر اپنی سوچ کو جو ہے پازیٹیو رکھتی ہے، بہادری شو کرتی ہے، اسٹرینتھ شو کرتی ہے، اپنے مائنڈ کو نئے سرے سے میک اپ کرتی ہے، تو یقیناً وہ یہ جو بات والا ایونٹ اس کے ساتھ ہوا اس سے بھی، اور جو ایک اس کے اوپر ایک موت کا جو سایہ چھایا ہوا ہے یا جس خوف میں مبتلا ہے، اس سے بھی وہ نجات حاصل کر سکتی ہے، یا اس سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ فرار حاصل کر سکتی ہے، اسکیپ حاصل کر سکتی ہے. یعنی اس ڈومیننٹ جو اوور ویلمنگ تھاٹس اس کے اوپر چھائی ہوئی ہیں اس کو ہٹا سکتی ہے. لائک شیکسپیئر Prospero, the woman's every third thought is her grave, but her thinking eventually reaches a conclusion opposite to what she hoped for. تو شیکسپیئر کا جو ہے وہ کریکٹر بتایا گیا ہے، اس کے مطابق اس کے خیال میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر تیسری عورت جو ہے وہ سوچتی ہے قبر کے بارے میں، یعنی بہت زیادہ عورتیں جو ہیں وہ اس بارے میں سوچتی ہیں. بٹ ہر تھنکنگ ایونچولی ریچز اے کنکلوژن اپوزٹ ٹو واٹ شی ہوپ فار، لیکن جو سوچتی ہے نتیجہ اس کے برعکس نکلتا ہے. دا مور شی ریزسٹ دا لاجیکل کنکلوژن ٹو دا وار ان ہر مائنڈ، جتنا زیادہ وہ اپنے ذہن کو اس بات کی طرف لاتی ہے کہ وہ اس نتیجے سے نکل سکے، اس یہ جو اس کے اوپر ڈومینیٹ فورس ہے یا ڈومینیٹ جو تھنکنگ ہے، ڈومینیٹ جو تھاٹس ہیں ان سے نکل سکے، اتنی زیادہ جو ہے وہ اپوزٹ ہوتی ہے. کہنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر ہم ان کو زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیں گے اور کوشش نہیں کریں گے تو یقیناً وہی نتیجہ نکلے گا، لیکن اگر ہم اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے اپوزٹ چلنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ڈر، یہ خوف کا ہم کو انکاؤنٹر کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے نتیجہ اور نکلے گا، یعنی ہم پازیٹیو مائنڈیڈ ہو جائیں گے. This slow process forces the reader to empathize with the woman and this was Frame's aim. یہی وہ ایک طریقہ تھا، یہی ایک سلو پروسیس تھا جس کے ذریعے وہ سمجھتا تھا کہ وہ جو ہے وہ اس کے اوپر، یعنی جو فریم ایم ہے، مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اس سوچ کو اجاگر کرے کہ ہمیں جو ڈپریسڈ فورسز ہیں ان کو انکاؤنٹر کیسے کرنا. That the reader should identify with the character and feel for the character shock of discovery، اور تاکہ ریڈر جو ہے وہ خود اس کی اس بے بسی کا مشاہدہ بھی کرے اور اس کی بے بسی کے بعد خود کو یہ فیل کروائے کہ کیسے ہم اس طرح کے حالات سے، مشکل حالات سے نکل سکتے ہیں ہم اگر ہم پازیٹیو فریم آف مائنڈ رکھتے ہیں. پھر آگے اس کے کچھ جو ہے وہ پیراگرافس ہیں جن کی ڈسکشن جو ہے وہ کی گئی ہے. The first paragraph describes the woman's situation with skill and economy and is only 3 sentences long. پہلا پیراگراف اس شارٹ سٹوری کا چھوٹا 3 سینٹنسز پر مشتمل ہے، اور یہ ایسی سچویشن بتائی گئی جس میں اس عورت کی سکلز بتائی گئی ہیں، وہ کیا کرتی ہے. The first portrays a dutiful widow who is preparing to visit her dead husband's grave. تو یہی بتایا گیا کہ وہ اپنے خاوند کی قبر پر جانے کے لیے کیا کیا تیاری کرتی ہے. The woman is referred to as she and remains unnamed throughout the story. اور اس عورت کا نام نہیں بتایا ہوا، نہ ہی نیریٹر نے اپنا نام بتایا، نہ ہی اس عورت کا نام جو ہے بتایا گیا. This universalizes her experience and helps reader relate to her. اسی وجہ سے جب کوئی بھی اس کو پڑھتا ہے تو وہ ہر کوئی اس کو اپنا سمجھتا ہے، کیونکہ کسی کا نام مینشن نہیں ہے، ہر کوئی اس کو اپنے طور پر جو ہے وہ جج کرتا ہے. The woman's only identification is through her deceased husband John Edward Haraway name. صرف ایک بتایا گیا ہے کہ یہ بیوی ہے، بیوہ ہے کس کی؟ جان ایڈورڈ ہیراوے کی، بس. اس کے علاوہ اس عورت کا نام نہیں بتایا، نہ ہی نیریٹر کا نام بتایا گیا. ڈائڈ 5 اگست 1965، جس کی جو ہے وہ ڈیتھ 5 اگست 1965 کو ہوئی تھی. دا اسٹوری انفولڈ ان ڈونیڈم
اور یہ بھی اسی شہر کی کہانی جو ہے بتائی گئی ہے جس شہر کے اندر اس کا بچپن، اس کی ارلی لائف جو ہے وہ گزری ہوئی ہے. The time and place are outlined, but like the woman's identity, these things are defined only in relation to the death of the woman's husband. جگہ اور پلیسز جو بتائی گئی ہیں، لیکن یہ بھی کوئی ایسے نہیں بتائی گئی کہ جن کے اسپیشل نیم جو لیے جائیں. اسی حوالے کے ساتھ بتائی گئی ہیں کہ چونکہ وہ پھول تیار کر رہی ہے، قبر پہ جانا ہے اس نے، وغیرہ وغیرہ، ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بتایا گیا ہے ان کے اندر. In the first sentence, she is gathering flowers which seem to be important to her, almost as if buying them force her to visit the cemetery. یعنی وہ اس کی قبر پر جو ہے، اس کے مقبرے پر جو ہے وہ جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے پھول خرید لیجیے. But there is a list of things that the woman does to prepare for the visit, which frame includes to particularize her story and prevent generalization. تو کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو اس وزٹ کے لیے وہ تیار کرتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس کی قبر پہ جانا ہے تو یہ چیزیں تیار ہونی چاہیے. تو وہ ان کو بھی جرنلائز کیا، ان کی پرٹیکولر نیم جو ہے وہ نہیں بتائے تاکہ ہر بندہ اپنی ضرورت، ہر ریلیجن اپنی ضرورت کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر سکے. The second sentence in the first paragraph introduces the motive of the woman thinking. Second sentence میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے. And indirectly suggests that her thoughts are not all they should be. Her visit this year occupied her thoughts more than usual. ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو وزٹ کرنے جا رہی ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کنسرننگ ہے، سب سے زیادہ اس کی توجہ اس کے اوپر ہے، یا بہت زیادہ اس چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہی ہے کہ وہ پراپر جو ہے وہ پریپیئر کرے اس کو. This makes the reader wonder what she usually thinks about at this time of year. Frame sets this trap that sparks the reader interest but leaves them at the edge of the cliff. کہتا ہے کہ وہ یہ ساری پریپریشن کر کے تو ریڈر کی جو انٹرسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے اور ان کو ایسے کر دیتی ہے جیسے وہ کسی ٹاپ آف دا کلف پہ کھڑے ہیں، یعنی ایک اونچائی پہ کھڑے ہیں جہاں سب کچھ جو ہے وہ خود ویژولائز کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. The third sentence take the mood from the convention into anxious. تیسرا جو سینٹینس ہے وہ عام روٹین سے ہٹ کے پریشان کن ہے. The woman's journey, a word implying something much more tedious than a visit. کہ اس نے جو الفاظ وہاں پہ اپلائی کیے ہیں وہ لگتا ہے کہ یہ صرف ایک وزٹ نہیں ہے، جیسے اس سے بڑھ کر کچھ ہے. To the grave is becoming more hazardous. سے خطرناک. Each year the reader is temporarily left in the dark and is unaware of the danger at first. Instead, the reader is given a list of journey stages. یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ ہر وزٹ کے بعد پہلے وزٹ سے جو نیکسٹ وزٹ ہے اس کو جو ہے وہ ڈینجرس سمجھتی ہے یا خطرناک سمجھتی ہے، یا اس کو اس طرح کانشیس وے سے کرتی ہے جیسے اس میں کوئی کمی رہ گئی تو پتہ نہیں خدا نخواستہ کیا ہو جائے گی. However, the paragraph conclude with the woman's complaint that she feels too tired. اور ایٹ دی اینڈ اسی پیراگراف کے اینڈ پہ یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ عورت اس بات سے اکتا بھی گئی ہوئی ہے، تھک گئی ہوئی ہے وہ، کہ اب شاید اس سے یہ کام نہیں ہوتا. ایٹ دا گریو یارڈ ٹو گو ہوم اینڈ سو مچ so that instead of going home she wishes to lie down among the graves in the soft grass. اور at the end وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ میں آ کے ادھر آتی ہوں اور ادھر سے واپس جاتی ہوں، یہ واپس جانا میرے لیے بہت مشکل کام ہو چکا ہوں. اور کئی دفعہ یہ سوچتی ہے کہ کاش میں اسی قبر کے ساتھ اسی گھاس کے اوپر جو ہے وہ سو جاؤں اینڈ فال اسلیپ. ٹائرڈ ناٹ جسٹ ان باڈی بٹ آلسو ان اسپرٹ. اور اس کا جو تھکنا ہے وہ صرف جسمانی طور پر تھکاوٹ نہیں تھی، حالانکہ اس کو جسمانی تھکاوٹ بھی تھی، لیکن اس کو سمبلائز کیا ہے کہ یہ اصل میں ہماری مینٹل فٹیگ تھی، اس کی ذہنی تھکاوٹ تھی، جو پریشان سوچ کے یہ حالت اس کی ہو چکی ہوئی تھی. سجیسٹنگ دیٹ ہر ول ٹو لیو از فیڈنگ. اب زندہ رہنے کی اس کی جو خواہش تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی، یعنی زندگی سے بیزار آ چکی تھی، اکتا چکی ہوئی تھی. پھر اگلے دو پیراگراف اس کے بتائیں. The next couple of paragraphs describe a particular night routine the woman has adopted, which occur around once fortnight when she baths. As such things have become quite a task for her. اگلے دو پیراگراف میں اس کی روٹین بتائی ہے اور وہ کیا کیا کام رات کو سر انجام دیتی ہے، کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، سونے سے پہلے کیا کرتی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کب کب جو ہے وہ نہاتی ہے.
She prepares a meal, digests her tea, listens to the radio and has a brief sleep. یعنی اکیلی ہے اور کیا کام ہو سکتے ہیں اس کے؟ کھانا کھاتی ہے، تھوڑی سی واک کرتی ہے، ریڈیو سنتی ہے اور سو جاتی ہے. The routine shows how simple her life is financially, physically, and mentally. She doesn't seem to have much. Her house is heated only by coal. مطلب کوئلے سے اپنے گھر کو گرم رکھتی. She uses a tea towel as a tablecloth. Her physical movements are slow and always painful. The radio's information from the outside world appear to make no impact on her as she listens alone. تو میوزک ریڈیو سنتی تھی تو باہر کی معلومات جو ہے اس کو ملتی رہتی تھی، تو اس کی کوئی وہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ امپورٹینس بھی نہیں تھی. بس کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا اس ایج پہ جا کے وہ جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اڈاپٹ کر لیتے ہیں اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے. She sleeps while the water heats up before bathing because visit to the cemetery, doctor and to the relatives to stay always demand a bath. یعنی وہ جب جاتی ان کی فاتحہ کے لیے اس کی قبروں کے اوپر جب جاتی تب بھی، کسی ڈاکٹر کے وزٹ کے لیے بھی جاتی یا کسی کو ملنے جاتی تو تب بھی وہ نہاتی تھی، اور پانی کو گرم کرنے کے لیے جب وہ رکھتی تو پانی کو گرم کرنے کے لیے رکھ کے تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی، پھر اٹھتی تو پھر نہا لیتی. However, no explanation is offered for why a visit to a cemetery should require this. کہ یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ قبر پہ جانے کے لیے وہ کیوں ضروری جو ہے وہ غسل کرتی تھی، کیوں نہاتی تھی. یہ ایک سمبل بھی ہے، جیسے مرنے کے بعد انسان کو جو ہے وہ غسل دیا جاتا ہے. اب یہ جو اس کا دا باتھ اٹ سیلف، یہ جو مین کلائمیکس کا اسٹوری کا، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کب جو ہے وہ پریپیئر کرتی ہے، جو مین انسیڈنٹس ہے اس اسٹوری کا، کہ کب وہ اس باتھ ٹب کے اندر جو ہے وہ پھنس جاتی ہے، اس کے ادھر سے اندر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ جیسے اب میں یہاں پہ ہی مر جاؤں گی. دا وومن پریپیئرس preps for her bath by getting a towel, setting a chair up by the bath for the woman to grasp at when she needs to get out, and having her night clothes warmed and waiting for her. یہ بہت تیاری بتائی گئی ہے. جب وہ نہانے کے پاس چیئر کر دیتی ہے، اوپر ٹاول لٹکاتی ہے تاکہ جب وہ نہا رہے تو وہ ٹاول قریب سے آسانی سے پکڑ سکے. Each of these are to ensure her safe escape from the bath rather than to assist her in the bath itself. وہ آسانی سے نکلنے کے لیے بھی ایسا کرتی تھی کیونکہ کوئی اس کی بڑھاپے کے اندر کوئی اور مدد کرنے والا بھی نہیں تھا ادھر، تاکہ اگر اسے نہیں اٹھا جا رہا یا باہر نہیں نکلا جا رہا تو اس کو پکڑ کے نکال دے، ایسی بھی صورتحال نہیں تھی. Getting up, drying herself and sleeping in warm clothes are her reward for enduring the bath. This hint that woman's mindest align metaphorically with the reward of heaven that she feels should follow suffering and death. وہ یہی سمجھتی تھی کہ شاید اس کے بعد مجھے یہ موقع ملے یا نہ ملے تو میں کیوں نہ ایک صاف ستھری حالت میں جو ہے اگلی دنیا کے اندر شفٹ ہوں. The woman remembers past failures in escaping the bath as she arranges the chair should difficulty arise as it had last time she bathed. This suggests that the woman has already had a scare and is afraid of repeating the experience. She approaches the bath with considerably fear. ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اس کے قریب جاتی ہے تو ایک خوف اس کے اوپر ہے. Might be possible ایسا پہلے بھی اس کے ساتھ کوئی ایونٹ ہو چکا ہو جس وجہ سے وہ خوف زدہ تھی. In the first paragraph, she may have been attracted by fantasy of death, but these descriptions show that dying frightens her. Frame does not go into detail about the woman's previous difficulty in the bath because the story is told in free, indirect style. اس کی ماضی کی جو کہانیاں ہیں، ماضی کی جو سٹوریز ہیں، ان کے بارے میں تو یہاں پہ رائٹر کچھ نہیں بتایا، جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بتایا گیا. From the woman's point of view, the process of bathing imitates her flow of her thinking. The reader receives vivid images of the woman as she lowers herself into the tub. The view from the rim seemed more like the edge of a cliff. جیسے وہ مطلب ٹب کی ایک ایج سے اندر جو ہے وہ اترتی ہے تو ویسے ہی ہے جیسے کہ پہاڑ سے بندہ نیچے آ رہا ہے. With a deep drop below into the sea. The smile like is muted by the word more. Even more like a cliff. Now the memories the woman is repressing of the last time she looked down into the bath. تو شروع میں اس کو خوف ہوتا ہے لیکن جب وہ اتر جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو یادیں تھی، وہ جو خوف تھا پہلے والا، وہ اب اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہو رہا.
The end of the paragraph describe the point of no return. اس پیراگراف کے اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا. Slowly and painfully she climbed into the bath. The physical daring in this act is expressed poetically in the sound of the word slowly and painfully which rhyme. اس نے رائمنگ انداز میں جو ہے وہ تو لکھا گیا ہر کار وہ ٹاپ کے اندر اتر جاتی ہے. The word climb provide the image of descending a cliff. Climb کا ویسے مطلب ہوتا ہے چڑھنا, لیکن یہاں پہ ایسا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ سے نیچے اتر رہی ہو. پہاڑ پہ چڑھنا آسان ہوتا ہے, اترنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. Thus dramatizes something as simple as getting into bath. The woman's reaction to getting into the bath, like most things, is to think again of her reward. I'll put on my nightie the instant I get out. But no sooner has she thought this than she repudiated the idea as unrealistic. میں اس کو تھوڑا جلدی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی پیراگراف کی جو ہے وہ ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے, اور ان کو جو پڑھنا بہت زیادہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن چلیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ وہی ساری اسٹوری جو بتائی ہوئی ہے اس کے لاسٹ پیراگراف کی طرف آتے ہیں, اس کے مین کلائمیکس کی طرف. Like the bath itself, sleep is another key motif in the story. The first time the woman drowsed was after the physical pleasure of having tea in her warm dining room. Her reaction to comfort is sleep. جب وہ نہاتی تھی پھر چائے پیتی تھی پھر سو جاتی تھی. Sleep is a state often compared to death, اور عام طور پر لٹریچر میں سلیپ کو جو موت کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے. An acceptable version because it implies a pleasant state followed by a reawakening. نیند کو بہتر موت کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کیا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ایک پرسکون. ابھی بھی کچھ رائٹر دنیا کے ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ موت جو ہے وہ نیند ہی ہے بیسیکلی, لیکن سرفیس لیول پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے, لیکن بندہ اس دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے. لیکن جو ٹرو سینس میں ہے کہ زندگی کے بعد ہمارے قبر کے عذاب کے اوپر کیا کیا ہمارے ساتھ ہونا ہے اس کا نہیں ہمیں پتہ. ٹھیک ہے, یہ کچھ اور جو ہے وہ حوالے دیے گئے ہیں, آپ ان کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ آپ کے لیے زیادہ ضروری نہیں ہے. دا نیکسٹ ڈیو پیراگراف, یعنی اگلے جو دو پیراگرافس ہیں, ہر فیلنگ آف آئسولیشن, اس کے اندر وہ اس کو احساس ہوتا ہے تنہائی کا کہ میں کتنی اکیلی ہوں. دے ڈیپن انٹل شی امیجن ہر سیلف فرسٹ انڈر واٹر اینڈ دین لیس لائک بینگ ان اے باتھ اینڈ مور لائک بینگ ان اے کفن. شی فیلز ہر سیلف انڈر دا ارتھ. یعنی ہر وقت یہ سوچتی ہے, کبھی ایسے ہوتی ہے میں پانی میں ڈوب چکی ہوں, کبھی ایسے وہ سوچتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ تابوت کے اندر لٹا دیا گیا ہے, یا مجھے جو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ. With wheels passing over her, this forces her to rally and try hard, but she fails to make the final effort and is reduced to calling out and wishing her dead husband were present to help her. وہ تکلیف دہ مرحلے میں ہوتی ہے, پریشان ہوتی ہے, پھر یہ سوچتی ہے کاش اس کا خامد جو اس کے ساتھ ہوتا. At last complete panic make the woman regress to childish behavior and she cries and strikes the bath with her fist, انہیں کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ اس کو زور سے جو ویسے مارتی. Having drawn out the woman's descent into the panic frame condensed her successful exit from the bath into one brief paragraph. The woman's feeling at the moment of successful are not described. جب وہ نکل آتی ہے اسے تو وہ نہیں دکھائی گئی. Even the escape itself is presented minimally. اس کا جہاں سے نکلنا زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی. Not as a relief but merely as a prompt of further anxiety which the woman doesn't wish to go through every time she baths. This is the story half a mark. یہاں تک جو ہے وہ اسٹوری آدھی تقریباً ہو چکی تھی. یہ اس کے کچھ جو ہے وہ آگے ایونٹس بتائے گئے ہیں, آپ چاہیں تو ان کو ریڈ خود کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ ضروری نہیں ہے. اور ایٹ دی اینڈ بتایا کہ اس واقعے کے بعد بھی وہ جو ہے وہ گریو یارڈ جو ہے وہ جاتی ہے. The woman proceeds to go to the graveyard and the journey was unusually uneventful and peaceful. As she tended her husband's grave, she felt a sense of pride having looked after it for so long. پہلے جب وہ جاتی تو پریشان ہوتی تھی, اب وہ جاتی تو وہ فخر محسوس کر رہی ہے.
یہ بھی ایک پازیٹیو سینس ہے کہ جب تک ہم چیزوں کو اپنے اوپر طاری کر کے بوجھ سمجھ کے کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کا مزہ نہیں آتا. جب ہم اس کو ایک پرائڈ کے طور پر کرتے ہیں، ایک سپورٹ کے طور پر کرتے ہیں، ایک نیچرل ڈیوٹی کے طور پر کرتے ہیں، ایک فونڈ سمجھ کے کرتے ہیں، اپنا شوق سمجھ کے کرتے ہیں، تو اس صورت میں وہی کام کو ہم جو انجوائے کرتے ہیں. اور اگر زندگی کو آپ اتنا اپنے اوپر برڈن بنا لیں گے، اتنا اپنے اوپر جو ہے وہ کر لیں گے، مشکل کر لیں گے، تو آپ لوگوں کے لیے اور زیادہ پرابلم ہو سکتی ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور یہ جو فیئرز ہیں، ڈاؤٹس ہیں، ان کو جگہ نہ دیں. بقایا اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے. یہ اس کے کچھ جو ہے وہ تھیمز بتائے گئے ہیں. لونلینس اینڈ ریلائنس، اسٹرگل ہے، مورٹیلٹی ہے، لاس ہے. لونلینس اس سینس میں بیچاری اکیلی تھی، تنہائی بہت بری چیز ہے. تو حامد کی ڈیتھ کے بعد اکیلی تھی، کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، جو بھی کرنا ہے خود کرنا ہے. ایون یہاں تک صورتحال تھی کہ واش روم سے یا جو باتھ ٹب تھا اس سے نکلنا اس کے لیے جو ہے وہ مشکل تھا. اسٹرگل ہے کہ زندگی شروع سے لے کر اینڈ تک اسٹرگل ہے، لیکن لونلینس میں اور اسٹرگل زیادہ جو انسان کی بڑھ جاتی ہے اور اس کی جو ہے وہ سویئرنیس زیادہ ہو جاتی ہے اور جو اس کی اسٹریس ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو بہرحال کامیاب ہونے کے لیے یا پازیٹیو تھنکنگ رکھنے کے لیے ہمیں اسٹرگل جو وہ کرنی ہی پڑتی ہے. اگر ہم ان فیئرز کو، ان ڈاؤٹس کو اپنے اوپر ہی رہنے دیں گے، اپنے اوپر ہیوی کر لیں گے، تو پھر ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے، ہم وقت سے پہلے ناکارہ ہو جائیں گے. پھر بتایا گیا مورٹیلٹی کہ آخر کار جو ہے وہ ہمیں موت ہے. آخر کار اس دنیا سے جانا ہے، آخر کار ہر چیز نے ختم ہونا ہے. جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کا انجام موت ہے. تو موت سے تو اس سینس سے میں گھبرانا نہیں چاہیے. موت ایک ٹائم ہے، ایک ایسا ایک سٹیپ ہے جو ہم ایک نئی دنیا کے اندر لے کے جائے گا. ہم منتقل ہو جائیں گے، انتقال ہو جائے گا، ٹرانسفارم ہو جائیں گے. تو اس کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا گیا ایز اے تھیم. اور اس کے بعد ہے لاس، اپنوں کے کھو جانے کا لاس، ہیلتھ کے جانے کا، سیکیورٹی کے ختم ہو جانے کا لاس، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو لوگ جو کیئر کرتے تھے اس کی، ان کا لاس، وہ اب نہیں رہے، پیرنٹس نہیں رہا، ہسبینڈ نہیں رہے. تو یہ ایک زندگی کا بہت بڑا لاس ہے. وہ وقت اب نہیں رہا جس میں خوشگوار لمحات تھے، وہ وقت اب نہیں رہا جس میں باتوں کو آپس میں شیئر کرتے تھے، انچینٹنگ تھی. اب وہ سب جو ہے وہ چھین چکا. یہ اسی کی ڈیٹیل جو ہے بتائی گئی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، مورٹیلٹی کی بھی، لاس کی بھی، اور یہی جو تھا وہ اس کا اینڈ تھا. ٹھیک ہے جی، کوئی کویشچن اس حوالے سے؟ کل انشاءاللہ اس کے کویشچن آنسر جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ.